إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس قرآن نجبہ قرآن نجبہ کے عجائب میں اس کی قوت تاثیر بھی شامل ہے۔ یہ کتاب وہ قوت رکھتی ہے جو دنیا کو ہلا کے رکھ دے، پہاڑ چلنے لگیں، زمین پھٹ جائے، مردے قبروں سے نکل آئیں اور نکل نکل کر بولنے لگیں۔ اگر ہمارا ایمان بالغیب نہ ہوتا تو ایسے قرآن سے ایسے عجائب دکھانا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رات کی آیت 31 میں، اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ تو اس طرح کی نشانیاں دکھانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یقیناً قرآن مجید کی تاثیر ہمارے خیال سے بھی بہت زیادہ قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ سورہ حشر کی آیت ہے یہ 21۔ تو اگر پہاڑوں کو عقل دی جاتی اور پھر اس قرآن کے ذریعے سے ان کو مخاطب کیا جاتا، اللہ ان کو خطاب کرتا، تو پہاڑ قرآنی احکام کے سامنے جھک جاتے اور اپنی مضبوطی کے باوجود خوف خدا سے ہم انہیں پھٹا ہوا دیکھتے۔ تو ایسے عجائب دیکھ کے تو ہر کوئی ایمان لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان خود غور کرے، تدبر کرے، تو جان لے گا کہ اس کائنات کے مالک کے کلام کے معجزات کو جان لے گا، اس کو آنکھوں سے نظر آئیں گے، جو ایسے عجائب جو کہ انسان کو اللہ کی عظمت کے آگے جھکا دیں گے۔ تو اپنے رب کے عظیم نام سے اس عظمت والی کتاب کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں 129 ورسز ہیں، آیات کی تعداد 129 ہے، 2852 ورڈز ہیں اور 10,990 لیٹرز ہیں اس میں۔ سورہ توبہ کے 16 رکوع ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا۔ یہ پوری کی پوری سورت مدنی ہے جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور یہ 7 طوال یعنی 7 لمبی صورتوں میں سے ہیں۔ یہ 7ویں صورت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں تو وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ مسند احمد میں اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ تو سورہ توبہ کے کئی نام ہیں۔ ایک نام تو توبہ ہی ہے جس سے یہ معروف ہے، اور دوسرا نام براءہ ہے۔ توبہ اس اعتبار سے کہ اس میں ایک مقام پر اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور براءہ اس لحاظ سے کہ اس کے شروع میں ہی مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی، تو
تو اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ جب سورہ توبہ کا نزول ہوا اور سورہ توبہ لکھوائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، کیونکہ بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی اس سورہ کے ساتھ۔ تو قرآن کریم اسی طرح لکھا گیا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اور اللہ نے اس کی ہدایت دی۔ تو شروع ہوتی ہے براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں تمام معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان کر رہے ہیں، ان کو کینسل کرنے کا اعلان کر رہے ہیں جو مسلمانوں نے مشرکوں سے کیے تھے۔ ان کو کینسل کرنے کی، منسوخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین ان معاہدوں کو بار بار توڑ رہے تھے، اس کی شرائط کو پورا نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم اچانک سے ان معاہدوں کو نہیں توڑا بلکہ اعلان کیا، اور یہ بتایا کہ جب معاہدہ توڑا جائے گا تو وہ علی اعلان توڑا جائے گا۔ اچانک حملہ نہیں کر دیا مسلمانوں نے، بلکہ پہلے مجمع میں اس چیز کو بتایا گیا کہ سارے معاہدے کینسل ہو گئے ہیں۔ پھر مشرکوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو اللہ کا مزید کرم تھا کہ مشرکین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے 4 ماہ کی مہلت دی گئی، جس کی ابتدا 10 ذی الحج سے ہوئی، یوم نحر سے، کیونکہ اس دن یہ اعلان کیا گیا کہ یہ مہلت 10 ربیع الثانی کو ختم ہو جائے گی۔ اس مہلت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی مدت میں اپنے بارے میں خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، کفار یا تو مسلمان ہو جائیں، اور اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو پھر سرزمین عرب سے باہر کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ تو مشرکوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کبھی بھی اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اگر تم کفر پہ قائم رہے تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ 9 ہجری کے حج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ سورہ توبہ کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو اس میں چونکہ معاہدات سے دستبرداری کا اعلان تھا اور ایک پالیسی دی جا رہی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اہم معاملہ ہے، اس کا اعلان میری طرف سے ہونا چاہیے یا میرے ہی گھر کے کسی آدمی کی طرف سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پہ مامور کیا، اور آپ ان آیات کو لے کے مکہ معظمہ پہنچے حضرت علی، اور عرفات اور منی میں بطور خاص اور اس کے علاوہ بھی حاجیوں کے ہر اجتماع میں اس کا اعلان کیا۔ تو اس میں معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، بس اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ معاہدات کو کینسل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 4 باتوں پر مزید زور دیا جن کا ذکر احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اس کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، مشرکوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جنہوں نے عہد کو نہیں توڑا، تو ان کے ساتھ مدت پوری کی جائے گی، ان کا معاہدے کو کینسل نہیں کیا جائے گا۔ اس اعلان کے لیے حج اکبر کے دن کو چنا گیا۔ حج اکبر کا دن
حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم نہر کے بارے میں کہ ھذا یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے نا کہ جس دن حج جمعے کے دن آتا ہے تو وہ حج اکبر ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حج اکبر ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اور اسے اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حج اصغر جو ہے وہ عمرہ کو کہتے ہیں، تو ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہے۔ پھر بتایا گیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامِ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت کثرت سے مسکوٹ کی جاتی ہے۔ اس آیت کو لے کے کیچڑ اچھالا جاتا ہے اسلام کے اوپر کہ اسلام تو ٹیررزم ہے، اور جہاں مسلمان نظر آئیں گے، چاہے وہ بس میں ہوں، چاہے وہ کسی ٹرین میں ہوں، چاہے وہ کسی عام پبلک جگہ پر ہوں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بم دھماکہ کریں گے، وہ مشرکوں کو پکڑیں گے اور قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اب مسلمانوں کو تو خود حقیقت کا علم نہیں کہ کیا، قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے یا کوئی تنقید کرتا ہے اس آیت پر تو اس کا جواب جانتے ہی نہیں کہ ہمیں اس کا کیا جواب دینا ہے، سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے اس آیت کو چھپا دیا جائے۔ اصل میں اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے، اس کی کیا پس منظر تھا۔ مس- اللہ تعالیٰ نے اسلام کو امن قرار دیا ہے۔ یہ جو یہ والے جو احکام آ رہے ہیں کہ ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور گھیرو، یہ اصل میں یہ ٹائم باؤنڈ آیت ہے، جغرافیائی حدود کے لحاظ سے بھی یہ لیمیٹڈ ہے، یہ ہر ملک اور ہر دور کے لیے نہیں ہے۔ یہ 9 ہجری کی بات کی جا رہی ہے، جب اس کو اناؤنس کیا گیا تھا کہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے۔ قریش مکہ کو ایک ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ یا تو ایمان لاؤ یا یہ جگہ چھوڑ دو، یا پھر کسی مومن کی پناہ میں آ جاؤ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ شاید جو ہے جب یہ آیت اتری ہوگی تو پھر تو خون کی ندیاں بہہ گئی ہوں گی، قتل عام ہوا ہوگا۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، کسی کا کوئی قتل عام نہیں ہوا، کوئی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر نہیں مارا گیا۔ اب اس میں اس کی اگلی آیت پہ غور کریں کہ بتایا گیا کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ تو مشرک اگر پناہ طلب کریں تو انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ انہیں پناہ دے دیجئے، اور امن کی مدت گزارنے کے بعد اگر کوئی ایسا مشرک، یعنی ابھی یہ 4 منتھ جو دیے گئے ہیں اس کے بعد بھی کوئی مشرک نہیں گیا وہاں سے، وہیں پہ رہا، تو وہ مشرک جس سے تمہارا کوئی عہد نہیں ہے، یعنی جس سے معاہدہ کینسل کر دیا گیا ہے امن کا، تو وہ تم سے درخواست کرے کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دے دو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے، دین کو، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اپنے شبہات کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اسے پناہ دینی چاہیے۔ پھر اگر وہ اسلام لانے کے لیے آمادہ نہ ہو اور واپس اپنے ٹھکانے پہ کہیں اور جانا چاہے تو تم اسے اس کے ٹھکانے پہ پہنچا دو۔ تو مشرکوں میں سے جنہیں ایمان لانا تھا وہ ایمان لے کر آئے، اور جنہیں ایمان نہیں لانا تھا وہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر آیت آ رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مشرکوں کا کبھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ اللہ کی مساجد کی آباد کاری یعنی کہ ان کی نگرانی، ان کی خدمت کرنا، یہ مشرکین کا کسی طرح بھی حق نہیں بنتا۔ تو مسجد حرام کی جو نگرانی ہے وہ کسی مشرک کو نہیں دی جا سکتی، اور مسجدیں تو خالص اللہ کے لیے ہیں، تو ان کی نگرانی کا حق ان لوگوں کو کیسے ہو سکتا ہے
جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا حق جو ہے وہ صرف مومنوں کے پاس ہے۔ پھر فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا لیا کہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے وہ لوگ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑے ثواب کی بات سمجھتے تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام فضیلت کے ہیں، لیکن یہ اتنی بھی فضیلت کے نہیں ہیں کہ اگر اللہ اور یوم آخر پر جو ایمان رکھتا ہے یا جو جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر اگر یہ ایمان کے بغیر ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، ان کے ہاں درجے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے درجے پر فائز کیا ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں میں داخل کرنے کی خوشخبری سناتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر ایک آیت آ رہی ہے، کل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہارے جوڑے، یعنی بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان، تمہارے عزیز و قارب، تمہاری برادریاں، و اموال اور تمہارے مال۔ تو اب یہ اصل میں کچھ چیزوں کا، کچھ محبتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت بہت سخت آیت ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کی دینی کمزوری اور یقین کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک ترازو دیا جا رہا ہے، ایک کرائیٹیرین دیا جا رہا ہے کہ ذرا جانچو اپنے دلوں کو، ذرا چیک کرو، دیکھو کہ بتایا جا رہا ہے ترازو کے دو پلڑے ہیں، ان میں سے ایک پلڑے میں اپنی محبتیں رکھو۔ 8 محبتیں گنوائی جا رہی ہیں، 5 رشتوں کی ہیں اور 3 مال کی محبتیں ہیں۔ رشتوں میں ایک پلڑے میں رکھو اپنے باپوں کی محبت، بیٹے اور بھائی اور جوڑے اور خاندان، اور 3 مال کی محبتیں کہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور جو تمہارے کاروبار ہیں، جو تمہاری جابس ہیں جن کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے لیے سکون کا باعث ہیں وہ گھر، یہ سب ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کو رکھو اور جہاد کو۔ اب اس ترازو کو ہر مومن کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے کہ یہ دل میں نصب کر لو، تولو اس کو، کہ جب تم ایسا رکھو گے، ایسا کرو گے، تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ محبتیں پسندیدہ نہیں ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان محبتوں کو کھرچ کے پھینک دو، بلکہ صلہ رحمی کرنا، باپ سے اچھی طرح پیش آنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کو کھلانا پلانا، بہن بھائیوں خاندان کے ساتھ اچھا کرنا، یہ سب صلہ رحمی ہے، اس کے اوپر ثواب ہے۔ رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینا، اس کے اوپر بہت ساری احادیث آتی ہیں، مگر کہا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ محبتیں اللہ کی محبت پر غالب نہ آئیں، اللہ کی محبت پر، اس کے رسول کی محبت پر، یا اس کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر یہ محبتیں غالب نہ آئیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے شدید تر محبت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ دونوں محبتیں مد مقابل آ جائیں تو کون سی محبت جیتے گی؟ کسی محبت کو حق نہیں ہے کہ اللہ کا نافرمان بنانے کی کوشش کرے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی خالق کی نافرمانی میں۔
امتحان تو جب آتا ہے جب انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا نافرمان بن جائے، تو خواہشات کلیش کریں، پریورٹیز کلیش کریں، کہ وہ الگ الگ راستے ہیں نا، رحمان کا راستہ الگ ہے اور شیطان کا راستہ الگ ہے۔ آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کا راستہ الگ ہے تو پھر کس راستے کو چنو گے؟ کسی کی محبت میں اللہ کے احکام پس پشت نہیں ڈالے جا سکتے، ایسا نہیں کر سکتا، ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ سب کی خوشی کے لیے کسی ایک کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں۔ تو ان کی خوشی ملے یا نہ ملے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ایک اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ سب کو راضی کر دے گا، سارے رشتہ داروں کو راضی کر دے گا، ساری محبتیں تمہاری دامن میں ڈال دے گا، یہ مال و دولت، دنیا، ترقی، ہر چیز تمہارے دامن میں ڈال دے گا، مگر اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ زمین سے رزق ابلے گا، آسمان سے اللہ تعالیٰ برسائیں گے، ساری محبتیں دگنی کر کے لوٹا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائیں گے ضرور۔ پھر فرمایا بلا شبہ یقیناً اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی ہے، اور اس کے بعد غزوہ حنین کا تذکرہ آ رہا ہے کہ حنین کے دن بھی اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کے بھاگ نکلے۔ غزوہ حنین میں اور اس سے پہلے جو غزوہ ہوئے تھے اس میں تو مسلمان بہت کم تعداد میں ہوتے تھے، اور اس وقت حنین میں مسلمانوں کا لشکر 12,000 کا لشکر تھا، بہت بڑی تعداد میں تھے وہ، جب ان کے مقابلے میں دشمنوں کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ لیکن کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر باہر بھاگ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، یعنی مسلمان ایسی سچویشن ہو گئی کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور پھر مسلمان فاتح بن گئے۔ تو یہ ایک سچویشن کی بات کی جا رہی ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، یعنی کثرت کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج زمین اپنی وسعت کے باوجود مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے؟ 1.9 بلینس مسلم ہیں، لیکن خس و خاشاک کی طرح ہو گئے ہیں، جو چاہے ان کے اوپر ظلم کرے، جس کے ساتھ چاہے برا کریں۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، جھگڑوں میں پڑ گئے، اختلافات میں پڑ گئے، تو ان کا روب بھی جاتا رہا۔ جب تک قرآن پر جمع نہیں ہوں گے تب تک غالب نہیں ہوں گے۔ تو پھر ایک اور اللہ تعالیٰ اپنی پالیسی میٹر کے حساب سے ایک بات بتا رہے ہیں کہ یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ ناپاک ہیں، بس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اللہ کا قانون ہے مشرکین حرم میں داخل نہ ہوں، تو لیکن جو بھی اس قانون کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس سے نبٹ لیں گے۔ عبد المطلب بے بس ہوئے تھے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی تھی۔ پھر کچھ تذکرہ آ رہا ہے غزوہ تبوک کا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تو زمین کی طرف تم بوجھل ہو جاتے ہو۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں، کیا تم دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑا سا، اور اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا
اور تم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے، کچھ بگاڑ نہ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ غزوہ تبوک کا تفصیلی ذکر ہے اور اس میں منافقین کے کردار کو کھول کر بیان کیا گیا۔ اس جنگ میں جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں پر عتاب کا آغاز ہوتا ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ سب کے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، اور وقت ایسا تھا جب پھل تیار تھے، گرمی شدید تھی، سائے بہت خوشگوار محسوس ہوتے تھے، تو کچھ نام نہاد سو کالڈ مسلم جو تھے وہ جہاد پر روانہ ہونے سے جی چرانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی شروع ایسے کی ہے ایمان کو حرکت دینے سے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور کہا گیا استثقلتم، ثقل سے بڑھا کر، یعنی ثقل کو تفاعل کے صیغے میں لے جایا گیا کہ بھاری ہونے کی مفہوم کی آخری حد تک اس کو بھاری بنا دیا کہ نہایت بھاری اور بوجھل ہو گئے تم۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ کیا اس آخرت کے مقابلے میں دنیا پر راضی ہو گئے؟ آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور آخرت کی راحت کے بغیر دنیا کی مشقت، یعنی آخرت کی راحت ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ آخرت کی راحت کے لیے دنیا کی مشقت کرنی پڑے گی، دنیا میں تکلیف اٹھانا پڑے گی، دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، تب تمہیں آخرت میں راحت پہنچے گی۔ تبوک ایک مشہور مقام تھا جو مدینہ کے نارتھ میں تقریباً 600 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ 9 ہجری کے بعد پیش آیا تھا۔ اس غزوے کا پس منظر یہ تھا کہ ملک شام پر قبیلہ غسان حکمران تھا۔ یہ شاہ روم کے تابع تھے، تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب سے فارغ ہو کر اب ان کے اوپر چڑھائی کریں گے، تو انہوں نے شاہ روم کو ساتھ ملا کر پہلے ہی عرب پر چڑھائی کر دی۔ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ پہلے ہی ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو جب ان کی سرگرمیوں کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ہمیں عرب کی سرزمین سے نکل کر دشمن کے علاقے میں ہم جائیں گے اور شام جا کر ہم عرب پر حملے کو روکیں گے۔ اب یہ سفر بہت لمبا بھی تھا، مشکل بھی تھا، موسم بہت گرم تھا، فصل کی کٹائی کا موسم تھا۔ فصل کی کٹائی، اگر فصل صحیح نہیں کاٹی جائے گی تو اس کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو مال کی محبت بھی بیچ میں شامل ہو گئی۔ سواریاں بھی پوری طرح میسر نہیں تھیں، جنگ کا سامان بھی پوری طرح نہیں تھا، اس لیے اسے جیش الاسرا کہا گیا، تنگی کے زمانے کا لشکر۔ سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم تھا۔ تقریباً 30,000 مجاہدین تیار ہو گئے۔ آپ نے پہلے شاہ روم کو خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے۔ وہ دشمن کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب ڈال دیا کہ کسی کو مقابلے پر آنے کی جرت نہیں ہوئی، اور ان کو بلا مقابلہ مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ تو کوئی جنگ ہوئی نہیں جس سے یہ ڈر رہے تھے پیچھے رہ جانے والے مسلمان، کوئی جنگ نہیں ہوئی، جنگ کے بغیر ہی مسلمان جیت گئے۔ اس علاقے کے اس علاقے اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور آپ کی اطاعت کا عہد لیا۔ تو آج بھی نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، آج بھی دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کو نکلنا پڑے گا، اکٹھا ہونا پڑے گا، قرآن و سنت پہ جمع ہونا پڑے گا، اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگانے ہوں گے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہوگا، قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کے نفاذ کی
کوششیں کرنی ہوں گی، دین کے امپلیمنٹ کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو احکام تھے کہ نکلو ہلکے اور بوجھل، یعنی جیسی بھی صورتحال ہے، تمہارے لیے مشکل ہے یا آسان ہے، نکلو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پیچھے رہ جانے کی اجازت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت 41 اور 45 میں بتایا جا رہا ہے، منافقین نے طرح طرح کے ایکسکیوزز کیے، بہت طرح کے بہانے بنائے۔ کوئی کہتا تھا کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہو کہ ہم وہاں پہ جا کے فتنے میں پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جہاد سے انکار جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس میں تو تم پڑ ہی چکے ہو۔ کبھی جو جہاد کے لیے چندہ یا صدقات جمع ہوتے تھے ان کے اوپر اعتراض کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مومنین اور منافقین دونوں کے درمیان فرق ہے۔ مومن اللہ کے حکم کے لیے اگر مومن کو مشکل بھی اٹھانی پڑے تو وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ اپنی جان کے اور اپنے مال کے نقصان سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اور منافق کا کیا طریقہ ہے کہ جہاں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بہانے تراشنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو، ان کے دلوں کے فساد کو جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں کیا۔ آیت 46 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا۔ جو اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں سستی کرتا ہے، جھوٹے بہانے کرتا ہے، کرنا ہی نہیں چاہتا کسی طرح سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کا نہ نکلنا ہی تمہارے لیے بہتر تھا۔ اگر وہ نکلتے تو خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے، تم لوگوں کو بہت پریشانیاں اٹھانی پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہتر ہی کیا کہ ان سے توفیق ہی چھین لی۔ پھر بتایا جا رہا ہے فلا تعجبک اموالہم، تم ان کے مال و دولت، ولا اولادہم، اور ان کی کثرت اولاد، یعنی ان کے مال اور اولاد اور دولت دیکھ کر تم لوگ حیران نہیں ہونا، تم لوگ دھوکہ نہیں کھانا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت ہی میں دے، کافر ہی مریں گے، وہم کافرون، جب ان کی روح قبض کی جائے تو یہ کافر ہی ہوں۔ تو کوئی ان کے مال و دولت کو دیکھ کر، ان کی اولادوں کو دیکھ کر، ان کے گھر گاڑیاں چمک دمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ اگر اللہ ان سے ناراض ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی آسائشیں کیوں دیتا، ان کو اتنا مالدار کیوں بناتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہی مالوں کے ذریعے، انہی اولادوں کے ذریعے ان کی آزمائش آئے گی، یہ عذاب دیے جائیں گے۔ آخری دم تک انہیں توبہ کرنے کی اور سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو مال اور اولاد میں ہی لگے رہیں گے، آخرت کی فکر ہوگی نہیں ان کو۔ اور مومن کے لیے تو مال اور اولاد درجات کی بلندی کا باعث ہیں۔ اولاد، مومن کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور مال بھی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، دین کے کاموں کے لیے خرچ کرتا ہے، دین کی خدمت کے لیے خرچ کرتا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تو کچھ صدقات کی بات آ رہی ہے تو اسی میں فرض صدقے کا ذکر آیا، زکوٰۃ کے احکام ہیں، اس کے مصارف بتائے جا رہے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات تو فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ فقیر اور مسکینوں دونوں لفظ محتاجوں کی میننگ میں آتے ہیں، بدحال ہیں جو لوگ، فقیر اور مسکین دونوں۔ اور کن پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی؟ والعاملین، عاملین علیہا، زکوٰۃ اور عشر کی وصولی کے لیے جو عملہ مقرر ہوتا ہے ان کے لیے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جن کی دلجوئی کر کے
انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا مقصود ہو۔ وفر رقاب، اس میں زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، زکوٰۃ کے مصارف ہیں، تو اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں۔ یہ وفر رقاب گردن چھڑانا، یعنی غلاموں کو خرید کر آزاد کر دینا۔ والغارمین، اور وہ مقروض جو قرض ادا نہیں کر سکتے، یا وہ کاروباری لوگ جو کہ جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، برباد ہو گئے، یا فصل برباد ہو گئی تو اس وجہ سے وہ مقروض ہو گئے، اور اگر وہ اپنی جائیداد میں سے قرض ادا کریں گے تو فقیر ہو جائیں گے، تو ان کو زکوٰۃ دینے کے یعنی اس کے مصارف متعین کر دیے گئے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر تذکرہ آ رہا ہے ان لوگوں کی آپس کی باتوں کا، کہ یہ کیا کرتے تھے، آپس میں دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے سوال کرو گے، تم پوچھو گے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، لَيَقُولُنَّ، یہ ضرور کہہ دیں گے، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہیے کہ کیا تمہاری ہنسی، دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی ہیں، یعنی انہی کا مذاق اڑاؤ گے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاؤ گے، یہی تمہاری ہنسی کے ٹاپک ہیں، یہی تمہیں بہت پلیزنٹ لگتے ہیں، اس کے اوپر ہنسنا تمہیں بہت ہنسی آتی ہے اللہ کے احکام سن کر، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا، پردے کا مذاق اڑانا، یا مردوں کی اونچی شلواروں کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق، جنت جہنم پہ لطیفے بنانا طرح طرح کے، یا اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، تو پوچھا اس کا کیا حکم ہے کہ یہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ جو ایمان رکھتا ہے وہ اپنے دین کا مذاق نہیں اڑا سکتا، دین بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا اس کو مذاق میں بھی برا نہیں کہا جا سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے احکام کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ کوئی شخص آیا کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں، آپ نے کہا 3 طلاقیں تو تمہاری بیوی کو حرام کرتی ہیں، مگر باقی طلاقیں اللہ کے حکم کے خلاف ہیں اور یہ گناہ ہیں، تم نے ان کے ساتھ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے، تو انسان اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑائے۔ جنت جہنم کے لطیفے جو بنائے جاتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوگا، اور فلاں پولیٹیشین تو جو ہے وہ جہنم میں وہاں پہ ٹی ٹائم ہوگا اور وہاں پر پھر جو ہے وہ چائے چل رہی ہوگی اور اس طرح ہو رہا ہوگا، بہت ہنسی آتی ہے۔ یہ شاعر اللہ ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑائیں۔ بہت بہت ساری چیزیں ہیں انسان کی پلیزنٹ باتیں کرنے کے لیے، ہلکی پھلکی دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، انسان دین کی باتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، آیت 68 ہے۔ تو منافق مردوں اور منافق عورتیں یہ مل کے کام کرتے ہیں، ان کے ان کی سوچیں ایک جیسی ہیں، مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہے، تو یہ جو مل کے کام کرتے ہیں اس کے اوپر جہنم کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے یعنی وہ آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں، خلوص کے ساتھ اللہ کی مدد کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان اسے چھوڑ دے گا تو تمہاری، اللہ نے فرمایا تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب تم یہ چھوڑ دو گے، تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا،
یہ اسلامی معاشرے کے شاعر ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو حکم ماننا ایمان والوں کی پہچان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ مومنوں کے لیے بنائی گئی ہیں، ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ پھر آیت آ رہی ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو بس وہ بہت کم ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور بہت زیادہ روئیں اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں، جیسے انہوں نے اعمال کیے ہیں، زندگی گناہوں میں گزر گئی۔ اپنی ایکٹیویٹیز پہ غور کرو، کن چیزوں میں لگے ہوئے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسی بھی غلطی ہو گئی ہے، کتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ گئے ہیں، تب بھی اللہ کے دامن کو تھام لو، اللہ کے پاس پلٹ کر آ جاؤ، بہت رو، گڑ گڑاؤ اللہ کے ساتھ، وہ بہت رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ جو بھی گناہ ہو گئے ہیں ان سے جب انسان توبہ کرتا ہے اور اس کے حضور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم رو، اگر تم یہ نہ کر سکو تو رونے جیسی شکل بنا لو، کیونکہ دوزخی دوزخ میں بہت روئیں گے، ان کے آنسو چہرے پر ایسے بہیں گے جیسے وہ بہتی ہوئی نالیاں ہوں، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنسو کی جگہ خون بہے گا اور اس سے آنکھوں میں زخم پڑ جائیں گے۔ ان کے آنسوؤں اور خون کی مقدار اتنی ہوگی کہ اگر اس میں کشتیاں چلائیں تو خوب چلیں۔ 11 پارہ شروع ہو رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب ان کی طرف تم واپس آؤ گے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے غزوہ تبوک سے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بتا دیا کہ اب یہ منافقین جو ہیں یہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے ایسے جھوٹے ایکسکیوزز کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان سے کہہ دینا لا تعتذروا، اب عذر نہیں کرو، اب اپنے ایکسکیوزز نہیں لے کے آؤ، ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ ہمیں تمہاری خبریں بتا چکا ہے، اور ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تو اللہ دعووں اور باتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ ان آیات میں منافقین کو اخلاص کی طرف پلٹنے کی دعوت بھی ہے کہ جن چیزوں میں، جس گمراہی میں تم پڑے ہوئے تھے، چھوڑ دو اس کو، واپس پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، جس کا تم زبان سے اقرار کرتے ہو اسی کے ہو جاؤ، تو وہ تم پر اپنی نعمتیں برسائے گا، تمہیں مالا مال کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار بلاتا ہے کہ آؤ عمل کرو، کہ ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اگر تم پلٹ آؤ گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے، آپ چاہتے تو انہیں اناؤنس کر سکتے تھے، مگر آپ نے نہیں کیے کہ شاید ان میں سے کچھ لوگ پلٹ کر آ جائیں، دوبارہ اچھے مومن بن جائیں۔ تو آج بھی ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے فلاں فلاں منافق ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ صحابہ خود اپنے لیے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم منافقت پر آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دلوں میں نفاق چھپا بیٹھا ہو، تو اپنے دلوں کو چیک کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اور اس کے ساتھ انہیں پاک کر دیجئے اور انہیں صاف کر دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، انسان کا تزکیہ کرتا ہے۔ ایک عالم کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کا نافرمان تھا،
تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے اور نوافل پڑھتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے کہ اے میرے رب، اس آیت کی تلاوت کرتے اور کہتے اے میرے رب، اس صدقے کے ذریعے سے تو اسے پاک کر دے، اس کی اصلاح کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے لیتا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی رحمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تمہیں ڈھانپ لے گی، تم واپس آ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، جو گناہ ہو چکے، جو برائیاں، جو عیب ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کرو اور صدقہ دو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ پھر کچھ لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے، وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے پینڈنگ رکھے گئے، مؤخر رکھے گئے، کہ یا تو وہ انہیں عذاب دے یا پھر ان پر مہربان ہو جائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور مدینہ سے نہیں نکلے، ان میں ایک تو منافقین تھے اور کچھ ان میں سچے مومن بھی تھے۔ ان میں 3 لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھی مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے وہ بھی غزوہ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے سستی کی وجہ سے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ان کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کوئی جھوٹے بہانے نہیں بنائے، عذر پیش نہیں کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جلدی قبول نہیں فرمائی اور ان کے معاملے کو پینڈنگ کر دیا۔ پھر کچھ منافقین ایسے بھی تھے جنہوں نے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ تو منافقین نے ایک مسجد بنائی، اپنا ایک ٹھکانہ بنایا کہ جس میں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کیا کریں۔ اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا، نقصان پہنچانے والی مسجد۔ اس کا اس کی پلاننگ ہی اسی لیے کی گئی تھی تاکہ جب مسجد، نام بھی مسجد کا ہے، تو ایسی مسجد میں ایک جگہ پر ان کو ایک ٹھکانہ مل جائے گا کہ جہاں پر مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی جائے، ان کے خلاف ان کی پلاننگ کی جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا کہ اس مسجد میں آپ جا کر اس کی اوپننگ نہیں کریں گے، یہاں پر آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یعنی مسجد قباء کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہوں، آپ وہاں پہ نماز پڑھائیں اور اس مسجد میں آپ نہ جائیں۔ تو مسجد بنانے جیسا کام بھی اگر اس نیت خالص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ پھر ایک ڈیل کی بات کی جا رہی ہے جو ایمان والے اپنے رب سے کرتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اور اس کے بدلے میں کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات، انجیل اور قرآن میں ان کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو تم اپنے سودے پر خوب خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن میں آفر دی جا رہی ہے، اور یہ آفر ہر مومن کے لیے ویلڈ ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، بس ایمان شرط ہے۔ اس کی ویلیڈیٹی زندگی تک ہے۔ کانٹریکٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، بیع کر رہا ہے، سودا کر رہا ہے، ایک تجارت کر رہا ہے
کہ اللہ نے خرید لیے ہیں ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. تو ایمان والے اپنی جانیں اور اپنے مال اور دیں گے، اور اس کے بدلے انہیں اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ ان کے لیے اس کے بدلے جنت ہے. تو مومن نے اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دی ہے جنت کے بدلے میں. کسی نے کوئی چیز خریدی ہو تو اس تو اختیار پھر کس کا ہوگا؟ جیسے کوئی جو ہے وہ کوئی جائیداد خریدتا ہے، کوئی کوئی گھر خریدتا ہے، تو اس کو کون استعمال کر سکتا ہے؟ اس کے حقوق جو ہیں وہ کس کے پاس ہوں گے؟ جو گھر کا مالک ہوگا وہ اجازت دے گا تو گھر کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس جائیداد کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی چیز کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس نے جب خرید لی تو خریدی ہوئی چیز پر تو مالک کی مرضی چلے گی نا. مومن کی جان اب اس کی اپنی نہیں رہی ہے. اس نے جنت کے بدلے اپنی جان اور مال کا سودا کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اب اس مومن کے جسم پر اپنی مرضی نہیں چلے گی، اس کے مالک کی مرضی چلے گی. یہ جسم صرف صرف اللہ کی اطاعت کرے گا کیونکہ اس نے خریدا ہے نا. یہ مال اس کی راہ میں خرچ ہوگا، جہاں جہاں اس نے اجازت دی ہے وہاں وہاں خرچ ہوگا. اپنے لیے بھی خرچ ہوگا مگر ان جگہوں پر جہاں اس نے اجازت دی ہے. حرام چیزوں میں نہیں خرچ ہوگا، گناہوں پہ نہیں خرچ ہوگا. تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتا دیے گئے ہیں. اب مومن کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کا دل دماغ، اس کے ہاتھ پاؤں سولڈ آؤٹ ہیں. تو اب یہ آنکھیں وہ دیکھیں گی جو ان کا مالک چاہے گا. جو چیزیں اس نے حرام کر دی ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، وہ گناہوں کے کام نہیں کر سکتا، وہ حرام چیزیں نہیں دیکھ سکتا. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے نہیں دیکھ سکتا جو فحش ہیں، جن کو حرام کر دیا گیا ہے. اس کے کان صرف وہ سنیں گے جس کی مالک نے اجازت دی ہے. جو فوربیڈن ہے وہ نہیں سن سکتے. جو میوزک حلال نہیں ہے نا، حرام ہے، تو وہ نہیں سن سکتا، اس کے کان نہیں سن سکتے. اور بات کو اور کھولیے، نہ غیبت سنیں گے، نہ جھوٹ سنیں گے، نہ فحش سنیں گے کیونکہ سب منع کر دیے گئے نا. نہ بدگوئی کرنے والے ہوں گے اور نہ ہی میوزک سننے والے ہوں گے. یہ زبان اس کے لیے استعمال ہوگی، اللہ کے لیے استعمال ہوگی، اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگی، قرآن کی آیات کو سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے استعمال ہوگی. یہ زبان لوگوں کو جوڑنے والی ہوگی، ان کے اختلافات کو ختم کرنے والی ہوگی، اللہ کی طرف بلانے والی ہوگی. اور وہ اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا. طنز، طعنے، غیبت، بدگوئی، فحش گفتگو یہ نہیں کر سکتا. ان پرپس کے لیے یہ زبان استعمال نہیں ہو سکتی. بدتمیزی نہیں ہو سکتی ہے اس سے کہ جو چاہے مجھ سے بول دیا، جس کا دل چاہے توڑ دیا. نہیں، اب اللہ کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا. جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. اس زبان کو اللہ کا شکر ادا کرنے والی زبان بننا ہے، اللہ کا حمد کرنے والی ہوگی یہ زبان. اس دل و دماغ پر اللہ کا راج ہوگا. اس اللہ کے لیے پلان کرے گا، اللہ کے دین کے لیے پلان کرے گا، اللہ کے قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پلان کرے گا. اس کی تھاٹس بھی اس کے مالک کے لیے ہیں. تو یہ جسم، یہ ہاتھ پاؤں عمل صالح میں استعمال ہوں گے، گناہوں میں استعمال نہیں ہو سکتے. تو کیا ہمیں جنت چاہیے؟ ہمیں جنت چاہیے نا. تو اگر یہ اس کانٹریکٹ کو کرنا ہے تو اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو نہیں کیا جائے گا تو کانٹریکٹ کینسل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اللہ کی گارنٹی ہے کہ تم کو جب تم ان چیزوں کو، اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے لیے لگاؤ گے تو تمہارے لیے جنت گارنٹیڈ ہے. اور جنت ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا مافیا سے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ نبھانے والا کون ہے؟ تو فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ،
خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ اللہ سے اپنے سودا کرنے پر کہ تم نے اتنا اچھا سودا کیا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جب جب بھی مومن سے گناہ ہو جائے گا تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹے گا، التوائبون، کیونکہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد کرنے والے، الساہحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، وبشر المؤمنین۔ پھر فرمایا لقد تاب اللہ علی النبیین، بلا شبہ یقیناً اللہ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، اور مہاجرین و انصار پر بھی جو تنگ دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، پھر وہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا، یقیناً وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ کی مہربانی سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو مہربانی کی، جو مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی، اس سے مراد کہ ان کو گھبراہٹ کے عالم میں ان کو غزوہ تبوک کے لیے روانگی کی ہمت دی، جرت دی، ان کے دل میں جو خطرات آ رہے تھے ان کو معاف فرما دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی سے مراد ہے کہ جس کا شروع میں تذکرہ آیا تھا، آیت 43 میں جو تذکرہ آیا تھا کہ آپ نے جو منافقوں کو جہاد پر نہ جانے کی رخصت دے دی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو معاف فرمایا۔ پھر کچھ 3 لوگوں کا خاص طور سے تذکرہ آ رہا ہے، ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے تھے، جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، پینڈنگ ڈال دیا گیا تھا، یہاں تک کہ انہیں زمین باوجود فراقی کے ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، ان کی جانیں تنگ ہو گئیں۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے علاوہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، اور بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ 3 صحابہ جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، ان پر 50 ڈیز اس حالت میں گزرے کہ وہ موت سے بھی بدتر تھے۔ یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، حلال بن امیہ۔ تو اس سے پہلے یہ تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے تھے، اس غزوے میں سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ ایک غلطی تو ہو ہی چکی ہے، اب دوسری غلطی نہ کریں، منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹے عذر نہ پیش کریں، بلکہ سچ بولیں، توبہ کریں اللہ کے حضور۔ تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، اور یہاں پر اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم کے بعد ان کو معاف کر دیا۔ پھر سورہ یونس یہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کی 109 آیات ہیں، 2023 ورڈز ہیں، اور 7497 لیٹرز ہیں، اور اس میں 11 رکوع ہیں۔ یونس پیغمبر کا نام ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر یہ اس سورہ کا نام رکھا گیا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور جنہوں نے بھلائی کی ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور زیادتی بھی، اور ان کے منہ پہ سیاہی اور رسوائی نہیں چڑھے گی، اور وہ جنت میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس چیز کی طرف بلاتا ہے، پیغمبر جس چیز کی طرف بلاتے ہیں، وہ ہے دار السلام، یعنی امن اور سلامتی کا گھر، اس سے مراد جنت ہے۔ جنت حقیقت میں امن اور سلامتی کا گھر ہے نا، آفات سے پاک ہے، وہاں پر غم نہیں ہوں گے، سلامتی ہی سلامتی ہے، فرشتے ہر طرف سے سلام کریں گے، اہل جنت ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے، اور اللہ ان کو سلام پیش کرے گا، اس کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ وہاں کسی انسان کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی،
لیکن یہ گھر اس کو ملے گا جس نے دنیا میں جو سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، بچ بچ کے چلنے والا۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے، والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برے کام کیے، تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا کہ ان پر ذلت چھائے گی اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یعنی اس ذلت کی وجہ سے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے انہیں اڑا دیے گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہ آگ کے ساتھی ہیں، دوزخ کے ساتھی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو برائی کا انجام، گناہوں کا انجام یہ آگ ہے، یہ دوزخ ہے۔ پھر اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ اپنے رب کو پہچان لو۔ کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور سب کاموں کا انتظام کون کرتا ہے۔ ایک کے بعد ایک سوال کیے جا رہے ہیں، ہیمر کیا جا رہا ہے، بار 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 بار۔ سوچو سوچو، اپنے انٹیلیکٹ پہ زور دو، اپنے ارد گرد دیکھو، کون تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ رزق میں تو ہر نعمت آ گئی، تو یہ جو تمہارے پاس گھر ہے یہ کس کا عطا کردہ ہے؟ کس نے دیا تمہیں؟ یہ گاڑی کس نے دی؟ یہ نوکری کس نے دی؟ یہ کاروبار کس نے دیا؟ یہ زندگی کا سامان تمہیں کس نے عطا کیا؟ یہ آسائشیں، یہ لباس، یہ رشتے، یہ خاندان، تمہیں جو جسمانی صلاحیتیں ملی ہیں یہ تمہیں کس نے دی ہیں؟ بصارت تمہیں کس نے دی ہے؟ سماعت تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ تم جو اپنے اعضاء کو حرکت کر سکتے ہو تو یہ کس کی دین ہے؟ کون آسمان سے بارش برساتا ہے؟ کون تمہارے کھانے اور ضروریات کا اہتمام کرتا ہے؟ تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تین تاکید کے لیے ہے، اور وہ ضرور کہیں گے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو فرمایا تو پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ حق کے بعد گمراہی کی طرف کیوں چلے جاتے ہو؟ تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ام یقولون افتراہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو خود گڑھ لیا ہے۔ کہیے کہ تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ اس جیسی بنا کر لے آؤ، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو۔ اگر قرآن کے اوپر تمہیں شک ہے، تم اس کو اگر اللہ کی کتاب نہیں مانتے، تم اس بات کا الزام لگاتے ہو، پروپیگنڈا کرتے ہو کہ اس کو اللہ کے نبی نے لکھ لیا ہے، تو تم لے آؤ اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ اگر تم کر سکتے ہو تو۔ اس کتاب کے معجزات کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے، تمہیں اس بات کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تمہیں اس کی برکتوں کے بارے میں شک ہے، اس کی رحمتوں کے بارے میں شک ہے، اس کی سکینت کے بارے میں، تمانیت کے بارے میں شک ہے، تو لے آؤ کوئی اور نسخہ، لے آؤ کوئی اور کتاب لے آؤ جو تمہیں تسکین دے دے، جو تمہیں برکتیں دے دے، جو تمہیں رحمتیں دے دے۔ کوئی کتاب، کوئی نسخہ تمہیں تقویت نہیں دے سکتا۔ تم ایکسپیرینس کر کے دیکھ لو، ٹیسٹ کر لو، تمہاری روح کو سرشار نہیں کر سکتا، تمہیں اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچا سکتی کوئی کتاب، تمہیں سکینت نہیں پہنچا سکتی، تمہیں بلندیوں سے روشناس نہیں کرا سکتی۔ زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے والی کتاب ہے یہ۔ کوئی اور کتاب تمہارا تزکیہ نہیں کر سکتی، اس طرح سے تمہیں پیوریفائی نہیں کر سکتی، قیامت کے دن تمہاری سفارش نہیں کر سکتی۔ تو ایمان لے آؤ اس کے اوپر، اس کے احکام کے اوپر۔ پھر فرمایا بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ اس طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی جو لوگ قرآن کو اگنور کر رہے ہیں، اس کو عمل کے قابل نہیں سمجھتے، اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر بے قیمت
دنیا کے پیچھے لگے ہیں، بے وقت چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سونا چھوڑ کر مٹی جمع کر رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے تو اس کتاب کو اصل میں جانا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کے معنی کو، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس میں چھپے خزانے ڈسکور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو وہ اس بلند مرتبت کتاب کا درجہ کیا جانے۔ قرآن تو ایسے حقائق، ایسے اسرار و رموز پر مشتمل ہے جو کہ ان کی سوچ سے بھی بالاتر ہیں، جس کی تہ تک یہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس طرح پہلی قوموں نے انکار کیا، تو اس طرح یہ بھی اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سن لو غور سے، زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یقیناً قیامت کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر ہم کے ساتھ اہل ایمان کو الگ کر رہے ہیں کہ وہ منکرین قیامت میں شامل نہیں ہیں۔ تو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان تعداد میں کم ہوں گے، اکثر لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اکثر لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے، اور زندگی بخشنا اور موت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس جانا ہے، فردن فردن، اکیلے اکیلے اس کے پاس پیش ہونا ہے، اسی کے سامنے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب پیش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ پھر سے اہم پوائنٹس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، کیونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نازل نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہمارے دلوں میں ایمان بھر دے، ہمیں مومن بنا دے، صحیح معنوں میں ہمیں مومن بنا دے۔ اور حج اکبر سے مراد بتایا گیا حج ہے، اکبر اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ حج ہے، اور حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس نے حج نہیں کیا اس کو حج کرنے کی توفیق دے دے، اور عمرے کرنے کی توفیق دے دے، کیونکہ وہ پے در پہ فقر کو، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کر دے۔ اور بتایا گیا کہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے والا بنا دے، دین کے لیے محنت کرنے والا بنا دے، نیکیوں کے لیے مشقت کرنے والا بنا دے، اور آخرت میں، قبر میں ہمارے لیے راحت ہی راحت ہو۔ ہجرت اور جہاد کرنے والے بتایا گیا سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عمدہ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہجرت کرنے والا بنا دے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے نفس سے جہاد کریں، ہم قلم سے جہاد کریں، ہم ہم اللہ کے راستے میں ایٹموسٹ کوشش کریں، ہمیں سچے مومنوں میں شامل کر لے، اور ہم پر اپنا عمدہ رزق نازل فرما، ہماری مغفرت فرما دے۔ اور وہ مومن جن مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے، اللہ ہمیں عبادت کرنے والوں میں شامل کر لے، حمد کرنے والوں میں، روزہ رکھنے والوں میں، رکوع کرنے والوں میں، سجدہ کرنے والوں میں شامل کر لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان خوشخبریوں کا حقدار بنا دے۔ پھر مصارف زکوٰۃ بتائے گئے کہ فقراء، مساکین، زکوٰۃ کے ملازمین اور تالیف قلب کے لیے خرچ کی جا سکتی ہے، گردن آزاد کرنے کے لیے، قرض داروں کے لیے، اور فی سبیل اللہ مسافروں کے لیے بھی خرچ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کا بھی قائم کرنے والا بنا دے اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں خوشی کے ساتھ مال نکالنے والا بنا دے، اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ کے حکم کے لیے مشکل بھی اٹھانی پڑے تو مومن نہیں ڈرتا،
منافق ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر ایسا جما دے کہ ہمیں کوئی مشکل مشکل نہ لگے اللہ کی راہ میں، ہمیں ایمان والوں میں سے کر دے، مومنوں میں سے کر دے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں منافق سستی کرتے ہیں، جھوٹے بہانے کرتے ہیں، تو اللہ ان سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہم ربنا لا تجلنا منہم، ہمیں ان میں شامل نہیں کرنا اللہ تعالیٰ، ان منافقین میں شامل نہیں کرنا۔ پھر مسجد بنانے جیسا عمل بھی اخلاص کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے دے، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنا دے۔ نیکی کا جو بھی موقع ملے سستی کر کے اس کو گنوانا نہیں ہے، اور سچ کو اپنا ساتھی بنانا ہے۔ نیکی چاہے کتنی بھی مشکل لگے، ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سستی کرنے والوں میں نہیں بنائیے، کاہلی کرنے والوں میں نہیں بنائیے، ہمیں طاقت دے دیجئے، ہمیں انرجی دے دیجئے کہ ہم نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکل سکیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے کافی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ بڑی قیمتی آیت ہے، اس کا پڑھنا دل میں یقین کو جما دیتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسے کو بڑھا دیتا ہے۔ مومن کے لیے مال اور اولاد درجات کی بلندی کا باعث ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں حکمت دے دے، ہمیں رشد دے دے کہ ہم اپنے مال اور اولاد کو کس طرح اللہ سے جوڑ دیں۔ اللہ کے احکام یا دین کا مذاق اڑانا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کیجیے گا جو کہ آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ یقیناً قیامت کا وعدہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے پہ یقین کرنے والا بنا دے اور اس کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔